الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله مولانا العظيم. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. معزز و محترم سامعین و حاضرین کرام، سالانہ ختم نبوت سیمینار میں حاضری کی سعادت حاصل ہونے پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خلاق عالم جل مجد الکریم نے آج ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ختم نبوت کے عنوان سے منعقد ہونے والی نہایت ہی ایمان افروز، باوقار، روحانی اور نورانی محفل مبارکہ میں حاضر ہونے کی سعادت عطا فرمائی۔ اس محفل کے بانی میرے انتہائی مہربان، بہت ہی کرم فرما، میرے دکھ اور سکھ کے ساتھی، گرامی مرتبت جناب محترم صوفی محمد امتیاز علی صاحب قادری رضوی علیہ الرحمہ، انہوں نے اس محفل کی ابتدا اور آغاز کیا۔ اس کی وجہ یہ بنی، پاکستان کی تاریخ میں 7 ستمبر کا دن ایک عظیم دن قرار پایا جب 1974 میں پاکستان کی اسمبلی میں آئینی اور دستوری طور پر قادیانیوں، مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ قادیانیت، مرزائیت کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دیا گیا اور ختم نبوت کا تحفظ آئینی اور دستوری طور پر 1974 میں پاکستان کی اسمبلی میں قرارداد پیش کی گئی اور متفقہ طور پر پوری اسمبلی نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا، اور یہ قرارداد کراچی سے جمعیت علماء پاکستان کے پلیٹ فارم سے بھاری ووٹ لے کر MNA منتخب ہونے والی عظیم علمی اور روحانی شخصیت، قائد اہل سنت، قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی
رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ قرارداد قومی اسمبلی میں پیش کی، کیونکہ اس وقت وہ اسمبلی میں ایم این اے تھے، قومی اسمبلی کے ممبر رکن تھے، انہوں نے اسمبلی میں قرارداد پیش کی، اور کراچی ہی سے منتخب ہونے والے ایک ایم این اے جو دارالعلوم امجدیہ کراچی کے شیخ الحدیث بھی تھے اور صاحب بہار شریعت صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کے نور نظر اور ان کے لخت جگر اور فرزند جلیل علامہ عبد المصطفیٰ الازہری، وہ بھی قومی اسمبلی میں ایم این اے تھے۔ حیدرآباد سے ایک بہت بڑے عالم دین مولانا محمد علی صاحب رضوی، جمعیت علماء پاکستان کے پلیٹ فارم سے حیدرآباد سے جو قومی اسمبلی کی سیٹ تھی وہاں سے ایم این اے بنے، اور جھنگ سے چنیوٹ کے قریب ایک بہت بڑا ادارہ ہے، درسگاہ ہے، آستانہ ہے، وہ آستانہ عالیہ سیال شریف کے خلفاء میں سے حضرت مولانا محمد ذاکر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جمعیت علماء پاکستان کے پلیٹ فارم سے انہوں نے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا، اور 1970 میں وہ ایم این اے منتخب ہوئے۔ یہ نمایاں شخصیات تھیں جن کا تعلق ہمارے مسلک اور عقیدے سے تھا۔ ان ایم این ایز میں سے علامہ عبد المصطفیٰ الازہری وہ ہیں کہ پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ آئین میں مسلمان کی تعریف جو ہے، ڈیفینیشن کہ مسلمان کون ہوتا ہے، مسلمان کی تعریف کیا ہے، یہ آئین کا حصہ ہونی چاہیے، اور یہ تعریف کون لکھے گا؟ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں یہ طے پایا کہ مسلمان کی تعریف کا ڈرافٹ جو ہے وہ علامہ عبد المصطفیٰ الازہری لکھیں گے، اور وہ لکھ کر پیش کریں گے کہ یہ مسلمان کی تعریف ہے۔ اور علامہ عبد المصطفیٰ الازہری علیہ رحمہ نے جب مسلمان کی تعریف لکھی تو جس جس ایم این اے نے پڑھی ہر ایک نے اس کی تائید اور توثیق کی، اور ہمارے آئین کا حصہ بن گئی۔ آج جو بھی حلف لیا جاتا ہے اس میں باقاعدہ وہ مسلمان کی تعریف شامل ہے کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہوں، اور یہ میرا عقیدہ ہے کہ آپ کی نبوت آخری نبوت ہے، اور آپ کی ذات اقدس پر نبوت کا اور رسالت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ اب حضور کے بعد قیامت تک نہ آپ کی ظاہری حیات طیبہ میں اور نہ آپ کے وصال کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ باقاعدہ آئین کا حصہ بن گیا۔ میرے بہت ہی مخلص اور مہربان کرم فرما جناب صوفی امتیاز علی قادری صاحب نے ایک تجویز پیش کی کہ جس دن اسمبلی میں تحفظ ختم نبوت اللہ رب العزت نے جن خوش نصیبوں کے حصے میں یہ کام رکھا تھا، انہوں نے اسمبلی سے یہ پاس کرایا، اور آئینی طور پر قادیانی ٹولہ اور مرزائی ٹولہ اسے غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ایک تو اس دن کو ہمیں منانا چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں شکر کا اظہار کریں، یوم تشکر کے طور پر منائیں،
کہ یہ 7 ستمبر وہ دن ہے جب آئینی طور پر مسئلہ ختم نبوت کا پاکستان کی اسمبلی میں اور حکومت نے تحفظ کر دیا، اور عقیدہ ختم نبوت جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاکستان کی سرزمین پر آئینی اور دستوری طور پر محفوظ ہو گیا۔ ایک تو اس دن کو منایا جائے، وہ 7 ستمبر 1974 کو یہ تاریخی قرارداد اسمبلی میں پاس ہوئی، اور دوسری وجہ یہ ہے، ایک تو 7 ستمبر کا دن پاکستان کی تاریخ کا اہم ترین دن بن گیا کہ اس دن حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کیا گیا، اور دوسرا 6 ستمبر کا دن جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک عظیم دن قرار پایا جب ہماری بہادر افواج نے پاکستان کی سرحدوں کو دفاع کیا، اور صرف 60 سیکنڈ کے اندر ایم عالم نے انڈیا کے 5 طیاروں کو گرا دیا تھا۔ صرف 60 سیکنڈ، 1 منٹ، اس سے پہلے انڈیا کے 5 طیارے جو ہیں پاکستان کی اندرونی سرحد کے اندر کی طرف قبضہ کرنا چاہتے تھے، بری فوج بھی آ رہی تھی، تو ایم عالم کو اللہ نے یہ سعادت بخشی کہ 60 سیکنڈ پورے ہونے سے پہلے انڈیا کے 5 طیاروں کو گرا کر تباہ کر کے عالمی ریکارڈ قائم کیا تھا، اور ہماری بہادر افواج نے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کی تھی۔ ان دو نسبتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آج 6 ستمبر کو ختم نبوت سیمینار رکھا گیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس محفل مبارکہ کے بانی جناب صوفی محمد امتیاز علی صاحب قادری رضوی علیہ رحمہ کو کروٹ کروٹ اپنی رحمتیں عطا فرمائے۔ وہ عاشق رسول بھی تھے، مسلک اور دین کا سچا درد رکھنے والے، 5 وقتہ پکے ٹھکے نمازی بھی تھے۔ یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور جیسا کہ مجھے بتایا گیا کہ ان کا یہ 3 سالانہ ختم مبارک بھی ہے۔ میرا ارادہ تھا کہ اس مرتبہ وسیع پیمانے پر ہم ختم نبوت کانفرنس کریں اور علماء کو دعوت دیں، لیکن وہ کرونا وائرس کی وجہ سے اور ایسے حالات پیدا ہو گئے، پھر محرم الحرام شریف کی آمد تھی، علماء و مشائخ سے رابطے نہ ہو سکے، تو اس مرتبہ ہمارے عزیز جناب حافظ محمد احمد صاحب اور ان کے ایک ساتھی تھے، یہ 2 میرے پاس تشریف لائے، اور انہوں نے آج کی محفل کے اہتمام کا عزم ظاہر کیا، اور مجھے یہ کہا کہ تم بھی اس محفل میں آؤ۔ میں نے ان سے وعدہ کیا، مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ اتنی کثیر تعداد میں لوگ آئیں گے، لیکن مجھے قلبی تسکین اس لیے آج حاصل ہوئی کہ اس پورے علاقے کا یہ مرکز اہل سنت بحمد اللہ تعالی جب بھی ہم نے آواز دی ہے، لوگ ہماری آواز پر تمام اجتماعات میں اور تمام محافل میں بھرپور شرکت کر کے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں جو محبت رسول کا چراغ روشن ہے کہ یہ چراغ ہمیشہ ہمیشہ روشن ہے۔ آج کی محفل ایک بڑے اہم عنوان پر منعقد ہے۔ کسی لمبی چوڑی تقریر اور گفتگو کا اس وقت میں
ذہنی طور پر اپنے آپ کو آمادہ نہیں سمجھتا، لیکن پھر بھی میری پوری کوشش ہوگی کہ جو موضوع دیا گیا ہے ختم نبوت کا، اس پر میں کچھ چند ایسی بنیادی باتیں جن کا جاننا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اور وہ باتیں اگر غور سے آج ہم نے سن لیں، سیکھ لیں، سمجھ لیں، تو کم از کم عقیدہ ختم نبوت اور فتنہ قادیانیت کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی ابہام دل میں باقی نہیں رہے گا۔ میں کھل کر اپنی اس معافی ضمیر کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ دور میں، دور حاضر میں جتنے بھی فتنے سر اٹھائے ہوئے ہیں، ان میں سے سب سے خطرناک فتنہ اور بہت بڑی پاکستان کی سالمیت کے خلاف سازش وہ فتنہ قادیانیت ہے، وہ فتنہ مرزائیت ہے۔ اس فتنے سے کبھی بھی ہمیں بے خبر نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ہمہ وقت باخبر رہ کر ان کی تمام تر سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے عقیدہ ختم نبوت کو اجاگر کرنا ہے، اور فتنہ قادیانیت و فتنہ مرزائیت کو بے نقاب کرنا ہے۔ کہ یہ انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے۔ اس لیے کہ مسلمانوں کے دلوں سے جہاد، جذبہ جہاد نکالنے کے لیے مرزا قادیانی نے جہاد کے خلاف باقاعدہ کئی کتابیں لکھی۔ اس کا ایک شعر بھی ہے کہ چھوڑ دو اے دوستو اب جہاد کا خیال۔ اس نے نبوت کا ڈھونگ رچایا اور انگریز نے اسے نبی بنانے کے لیے بڑی کوششیں کی کہ ایک فتنہ ایسا پیدا کیا کہ یہ دعوی نبوت کرے، اور اس سے جو کام لینا تھا کہ امت میں سے جذبہ جہاد نکال دیا جائے، اس پر اس نے باقاعدہ بہت کام کیا۔ تو یہ انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے، اور قادیانی اور مرزائی جو ہیں یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں۔ یہودیت وہ اسلام اور پاکستان کے خلاف مرزائیوں اور قادیانیوں کے ذریعے سازش کر رہے ہیں۔ اس لیے اس فتنے سے باخبر رہنا چاہیے، آگاہ رہنا چاہیے۔ اس کے لیے چند باتیں یہ بنیادی ہیں کہ ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کے ان بنیادی عقائد میں سے ہے جس میں امت میں کبھی بھی کوئی اختلاف نہیں رہا۔ عقیدہ ختم نبوت پر امت میں کبھی بھی اختلاف نہیں رہا۔ ساری امت کا، وہ امت جو مختلف فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، تمام مسالک، تمام جماعتیں اس عقیدے پر متفق ہیں کہ کائنات کی سب سے مقدس ترین ہستی، جس کو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے خاتم النبیین کے لقب سے قرآن میں بیان فرمایا، ہمارے آقا کریم حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی و رسول ہیں۔ آپ پر نبوت و رسالت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ اب قیامت تک نہ کوئی نیا نبی پیدا ہوگا، نہ کوئی نیا رسول پیدا ہوگا۔ سورہ الاحزاب کی یہ آیت نمبر 40 ہے جو عقیدہ ختم نبوت پر شاہد عادل ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں باشگاف الفاظ میں حضور کے خاتم النبیین ہونے کی صفت اور شان کو کس طرح اللہ رب العالمین جل مجد الکریم نے اجاگر کیا۔
فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں میں سے سب سے پچھلے نبی ہیں۔ کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن میں خاتم النبیین کا معنی جس خوبصورتی کے ساتھ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے سمجھایا کہ یہ نبیوں میں سے سب سے پچھلے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، ان کے بعد تو کوئی نبی نہیں، نہ کوئی رسول ہے، اور یہ ہیں خاتم النبیین۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور یہ خاتم النبیین ہیں۔ میں نے اپنے کئی خطابات میں اپنے ہر بیان میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہ کی جائے جس سے الجھاؤ پیدا ہو، اس لیے میں سیدھے اور سادہ لفظوں میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جو خاتم النبیین کا معنی جاننا چاہتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، تو پھر خاتم النبیین کا وہ معنی اچھی طرح دل پر نقش کر لو جو معنی میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور خاتم النبیین نے فرمایا۔ وہ حضور کی ایک حدیث شریف میں خاتم النبیین کا معنی اتنا واضح ہے کہ کسی قسم کا ابہام، کسی قسم کا الجھاؤ اس عنوان پر پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اور میرے آقا کی بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں، اور مانا کہ حضور خود فرماتے ہیں لا نبی بعدی ولا رسول بعدی۔ خاتم النبیین کا معنی میرے آقا خود فرما رہے ہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی ولا کتاب بعدی۔ دنیا والو، میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں، رسولوں میں سے آخری رسول ہوں۔ قرآن مجید آخری آسمانی کتاب ہے، اس کے بعد اور کوئی کتاب نہیں۔ اور ایک اور حدیث شریف، اتنی ہی باتیں عرض کرنی چاہیے جتنی آپ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں۔ دو تین حدیثیں بھی اگر آپ نے آج یاد کر لیں تو اس عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے نہ آپ مار کھائیں گے، نہ آپ کو کوئی گمراہ کر سکے گا، بلکہ آپ لوگوں کی اصلاح کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اور وہ حدیث شریف اس قدر جامع حدیث ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ملت کے ہر جوان کو اپنے دل پر اس حدیث کو نقش کر لینا چاہیے۔ حضور نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ عقیدہ ختم نبوت پر سارا الجھاؤ، سارے شکوک و شبہات بالکل ان کے بادل چھٹ جاتے ہیں اگر اس حدیث کے ایک ایک لفظ پر آپ غور کریں۔ آمنہ کے لال، مکے کے شہریار، مدینے کے تاجدار، ناطق وحی رسول الثقلین، تاجدار کائنات، حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا خاتم الانبیاء وانا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ انا آخر الانبیاء، حضور فرماتے ہیں میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں اور تم امتوں میں سے آخری امت ہو۔
ایمان سے بتائیے کتنا واضح عقیدہ ہے۔ اس کے بعد بھی کوئی آپ سے کہے چونکہ چنانچہ یہ کہ وہ، پھر ہزار لعنت ہو اس بدبخت پر جو عقیدہ ختم نبوت پر نقب زنی کرنا چاہتا ہے۔ میرے آقا تو فرما گئے انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں اور تم امتوں میں سے آخری امت ہو۔ میں نبیوں میں سے آخری نبی اور تم امتوں میں سے آخری۔ قد انقطعت نبوت والرسالہ، حضور نے فرمایا دنیا والو میری ذات پر اللہ تبارک و تعالی نے سلسلہ نبوت اور سلسلہ رسالت بند کر دیا ہے۔ اب قیامت تک نہ کوئی نیا نبی پیدا ہوگا نہ کوئی رسول پیدا ہوگا۔ یہ اسلام کا اجماعی عقیدہ ہے اور بنیادی اور اساسی عقیدہ ہے، عقیدہ ختم نبوت۔ اس کی تفصیل اگر کوئی دیکھنا چاہے تو بڑی کاوش و کوشش و محنت سے ہم نے جان رحمت کا ختم نبوت نمبر چھاپا ہے۔ کتنے صفحے ہیں ماشاء اللہ؟ 280 صفحات پر مشتمل۔ یہ ہر عاشق رسول کے گھر میں کتاب ہونی چاہیے تاکہ ختم نبوت کے حوالے سے مکمل انسائیکلوپیڈیا ہے، مکمل دستاویز ہے، اور فتنہ قادیانیت اور مرزائیت کو جتنے سوالات قادیانی اور مرزائیوں کی طرف سے کیے جاتے ہیں ان سب کے جوابات اس کے اندر موجود ہیں۔ اور مرزا قادیانی دجال نے اپنی کتابوں میں جو کفریات بکے ہیں وہ سارے حوالہ جات مکمل طور پر اس کے اندر موجود ہیں۔ ہر عاشق رسول کے پاس یہ علمی تحفہ درگاہ مقدسہ حضرت ابو الفیض محدث عبدالوی علیہ رحمہ کے شعبہ تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام یہ شائع کیا گیا ہے۔ ختم نبوت، مسئلہ ختم نبوت پر ایک مکمل دستاویز ہے جو ہر عاشق رسول کے پاس ہونی ضروری ہے۔ تفصیلات دیکھنی ہو تو اس کتاب میں دیکھ لیجئے۔ یہ اسلام کا اساسی عقیدہ ہے۔ اب اگلی بات سمجھیے کہ جو اس عقیدہ ختم نبوت پر نقب زنی کرے، ایک حدیث میں اور سنانا چاہتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص بڑا عالی شان مکان بنائے، وہ مکان ہر اعتبار سے مکمل ہو، یہاں تک کہ دیکھنے والا کہے کتنا خوبصورت مکان ہے، یہ کتنا عالی شان یہ رہائش گاہ بنی ہے، مکان بنا، اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہو، ایک اینٹ کی جگہ، دیکھنے والا کہے مکان بڑا اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، عالی شان ہے، پیارا ہے، لیکن پتہ نہیں یہ ایک اینٹ کی جگہ کیوں خالی ہے، کاش یہ اینٹ بھی لگ جاتی۔ حضور نے فرمایا قصر نبوت میں میں آخری اینٹ وہ میں ہوں۔ نبوت کا جو محل ہے وہ ختم نبوت کی اینٹ تو لگ گئی، اب محل مکمل ہو چکا، اب کیسے گنجائش ہے کسی اور دجال کی وجہ۔ فرمایا میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، 30 کذابون، میری امت میں 30 بڑے بڑے کذاب جھوٹ بولنے والے ہوں گے، اور وہ 30 کذاب گمان کریں گے کہ ہم نبی ہیں۔ فرمایا سن لو لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ قصر نبوت، قصر نبوت مکمل ہے، اب اس میں کسی اینٹ کی گنجائش، اور حجت الوداع کے موقع پر تو آیت بھی نازل ہو گئی۔ دین ہر اعتبار سے کامل، اکمل اور مکمل ہے۔
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بے نیاز رب نے فرمایا آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ دین تو مکمل ہو گیا، کس کی ضرورت ہے اب؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ یہ قرآن مجید کی وہ آیت ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ مسلمانوں تمہارے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے وہ ہماری امت میں نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا دے جس دن وہ آیت نازل ہوتی، تو ہمارے اوپر تو وہ آئی ہے مسلمانوں تمہارے نبی پر، کاش وہ ہماری امت میں آتی ہم اس دن کو عید بناتے۔ حضرت عمر نے کہا سنو، تم نے کیا عید منانی تھی؟ ہماری اس دن 2 عیدیں تھی جب یہ آیت نازل ہوئی۔ جس دن یہ آیت نازل ہوئی تو ہماری ایک یوم العرفہ اور ایک یوم الجمعہ، ایک جمعے کا دن تھا ایک عرفے کا دن تھا، میدان عرفات میں یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی۔ اب حضور کی امت کے بعد کوئی امت نہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول پیدا نہیں ہوگا۔ اور ایک اب بات کرنی، یہ بات تھی عقیدہ ختم نبوت کی، اب بات کرنی ہے فتنہ انکار ختم نبوت۔ ختم نبوت کے انکار کا فتنہ سب سے پہلے کب پیدا ہوا؟ بلکہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ عقیدہ ختم نبوت کا محافظ اول، تحفظ ختم نبوت کا اولین داعی کون ہے، سب سے پہلے ختم نبوت کا محافظ کون ہے، تو میں جواب دوں گا اس عظیم شخصیت کا نام سیدنا ابو بکر صدیق۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سب سے پہلے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنے والا ابو بکر صدیق۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ 74 میں پاکستان کی اسمبلی میں جب قرارداد پیش کی تو پیش کرنے والا بھی صدیق اکبر کے خاندان کا، یہ سعادت ان کے حصے میں آئی۔ جب میں نے نام لیا تو آپ نے توجہ نہیں کی۔ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی، محافظ اول بھی ابو بکر صدیق، ان کی اولاد میں بھی ختم نبوت کے تحفظ کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہا۔ اور جو مرزائی دجال قادیانی آپ کو گمراہ کرتے ہیں معاذ اللہ، اور دکانوں پہ بھی کلمہ لکھتے ہیں، گھروں پہ بھی، آئینی طور پر نہیں لکھ سکتے۔ گورنمنٹ کو اگر پتہ چل جائے کہ کسی قادیانی نے کلمہ لکھا ہے تو پھر پولیس آتی ہے، وہ اٹھا کر کے کلمہ اٹھا کر لے جاتے ہیں، کیونکہ وہ یہ استعمال ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ غیر مسلم اقلیت ہے، نہ دکان پہ نہ مکان پہ کہیں کلمہ، وہ جہاں وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اپنی عبادت شبادت، اس کو مسجد بھی نہیں کہہ سکتے، اسے مسجد بھی نہیں، آئینی طور پر منع ہے، کیونکہ غیر مسلم اقلیت قرار دیے گئے۔ قادیانی دھوکہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی دیکھو ہم بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول، اور بھولا بھالا سنی مسلمان جس کو تمہید ایمان میں میرے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ یہ رسول اللہ کی بھولی بھالی بھیڑے ہیں۔ تمہید ایمان میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، مجھ پہ غصہ نہ کرنا، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے سنی جو ہیں یہ رسول اللہ کی
حضور کی بھولی بھالی بھیڑیں ہیں، جب بھیڑیا آتا ہے انہیں ورغلا کے اچک کے لے جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو آپ قادیانی، کہتے ہیں ہم بھی تو تمہارے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہاں اچھی طرح سے یہ میری بات دل پر لکھ لو اور سمجھ لو، پہلا جھوٹا مدعی نبوت جس نے حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں ہی، دنیا سے رخصتی میں آخری ایام تھے، آخری ماہ و سال چل رہے تھے، کہ حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں ہی بدبخت مسیلمہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ کذاب کا معنی ہے بہت بڑا جھوٹا، اس کا نام تھا مسیلمہ۔ حضور خدا کی دھرتی پر ظاہری حیات میں تھے ابھی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور یہ میری بات غور سے نوجوان سنیں، وہ حضور کی نبوت کا انکار نہیں کرتا تھا۔ مسیلمہ حضور کی نبوت کا انکار نہیں کرتا تھا، کہتا تھا یہ میرے نبی ہیں، میں ان کا امتی ہوں، میں ان کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں ان کی نبوت کا انکار نہیں کرتا، لیکن ساتھ میں اپنی نبوت کا دعویٰ بھی کرتا تھا کہ میں بھی نبی ہوں، میں بھی نبی ہوں۔ اس نے جسارت کی کہ حضور کو خط لکھا ظاہری حیات، اس میں اپنے آپ کو نبی ظاہر کر کے کہ مسیلمہ نبی کی طرف سے نبی پاک کا نام لکھ کر کے الی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جسارت بھی اس نے کی۔ اور نبی کریم علیہ السلام کا جب وصال مبارک ہو گیا، یہ زندگی ظاہریہ حیات ظاہریہ کے آخری دور کی بات تھی، جب آقا کریم کا وصال ہوا تو مسند خلافت پر متمکن ہوئے ابو بکر صدیق۔ تو جن بڑے فتنوں کا سامنا کرنا پڑا سیدنا صدیق اکبر، وہ 3 فتنے تھے، فتنہ ارتداد، ایک فتنہ مانعین زکوٰۃ، اور ایک فتنہ انکار ختم نبوت۔ بہت سے لوگ مرتد ہو گئے تھے حضور کی ظاہری حیات طیبہ کے وصال کے بعد۔ آپ نے فتنہ ارتداد کی سرکوبی کے لیے تاریخی کردار ادا کیا، اور اس فتنے کو موت کی نیند سلا دیا۔ پھر بہت سے لوگ جو ہیں وہ زکوٰۃ دینے سے انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ سیدنا صدیق کو یہ سعادت ملی، فرمایا جو حضور کے زمانے میں زکوٰۃ میں بکری دیتا تھا یا گائے دیتا تھا، ساتھ رسی بھی دیتا تھا، آج مجھے وہ زکوٰۃ دے اور کہے کہ ابو بکر گائے لے جاؤ رسی نہیں دیتا، بکری لے جاؤ رسی نہیں دیتا، اور میں حضور کے زمانے میں دیتا تھا، اب اگر رسی دینے مجھے کہے گائے لے جاؤ بکری لے جاؤ رسی رہنے دو، فرمایا میں اس وقت تک جہاد کروں گا، چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک رسی بھی وصول نہیں کر لیتا۔ ان 2 فتنوں کی سرکوبی کی سیدنا ابوبکر صدیق، اور سب سے بڑا فتنہ انکار ختم نبوت کا، سیدنا صدیق اکبر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آئے، اور اتنی جرأت کے ساتھ فرمایا کہ مدینہ منورہ میں کوئی ایک فرد بھی نہیں رہے گا، نکلو حضور کی ختم نبوت کے لیے۔ آپ نے اپنے دور خلافت میں پابندی لگا دی تھی کہ جو حضور کے زمانے میں بدر و احد میں شریک ہو چکے ہیں، اب ان کو کسی جنگ میں جانے کی اجازت نہیں، اور وہ حضور کا تبرک ہے ہمارے پاس۔ اصحاب بدر اور اصحاب احد یہ حضور کے 7 غزوات میں شریک ہو چکے ہیں، یہ تو اتنی مقدس ہستیاں ہیں جنہوں نے حضور کی معیت میں جہاد کیا، یہ تو تبرک ہیں، حضور کی نشانیاں ہیں۔ یہ ہمارے بزرگ، ان پہ پابندی ہے، یہ کسی اب جہاد میں نہیں جائیں گے، کسی جنگ میں نہیں جائیں گے۔ لیکن جب مسیلمہ کذاب جھوٹا مدعی نبوت لشکر لے کر آیا تو پھر حضرت
ابو بکر صدیق نے ساری پابندیاں اٹھا دی، فرمایا اب معاملہ آ گیا ہے ناموس مصطفیٰ کا، ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے مسیلمہ، جھوٹا مدعی نبوت ہے۔ ابو بکر جب تک اس کو واصل جہنم نہیں کر لیتا اور اس فتنے کو دفن نہیں کر دیتا، ابو بکر کبھی بھی چین سے نہیں بیٹھے گا، یہاں تک کہ حضرت علی نے ہاتھ باندھے۔ اگر مولا علی ہاتھ نہ باندھتے تو صدیق بھی جاتے جنگ یمامہ میں۔ کہا آپ خلیفہ وقت ہیں، آپ کمان کیجئے، خدا کے لیے آپ نہ تشریف لے جائے۔ فرمایا نہیں نہیں، میں جاؤں گا یہاں تک کہ تمام اہل مدینہ جائیں، مجھے اکیلا بھی اگر چھوڑ کے جاتے ہیں، مجھے درندے بھی نوچ لیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہ تو حضرت مولا علی نے ہاتھ باندھے تھے، خدا کے لیے آپ نہ جائیں، ان کی بات مان کر پھر آپ رہے۔ یہ جنگ یمامہ جو ہوئی ہے، جنگ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے کذاب، جھوٹے مدعی نبوت اور فتنہ انکار ختم نبوت کی جسارت کرنے والا بد نصیب اور بدبخت شخص، جس کے خلاف سیدنا صدیق اکبر نے جہاد کیا، لشکر کشی کی، جنگ یمامہ ہوئی۔ اور آپ جانتے ہیں اس جنگ میں، جنگ یمامہ، حضور کی ساری ظاہری حیات طیبہ کی شہدات سے تعداد سے کئی گنا زیادہ، حضور کی ساری ظاہری حیات طیبہ میں ہونے والے غزوات میں اتنے شہید نہیں ہوئے، ان سے 3-4 گنا زیادہ شہید ایک جنگ یمامہ جو جھوٹے مدعی نبوت کے خلاف لڑی گئی تھی، 1200 جلیل القدر صحابہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے تھے۔ کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 1200 صحابہ، ان میں اکثریت حفاظ کرام صحابہ کی تھی، وہ صحابہ جن کو بڑی فضیلتیں حاصل تھی۔ 1200 صحابہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے کہ حضور کے وصال کو بھی تھوڑا عرصہ گزرا ہے، اگر اس فتنے کو دفن نہ کیا گیا، مسیلمہ کو قتل نہ کیا گیا، واصل جہنم نہ کیا گیا، تو جھوٹے مدعی نبوت پیدا ہوتے رہیں گے۔ 30,000 مسیلمہ کذاب کا ساتھی جہنم واصل کیا گیا۔ یہ جنگ یمامہ میں 30,000 مسیلمہ کے ساتھی قتل کیے گئے، جہنم واصل کیے گئے۔ اور ختم نبوت کے تحفظ اور فتنہ انکار ختم نبوت کی سرکوبی کے لیے جو کردار افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق محافظ اول، تحریک تحفظ ختم نبوت کا قائد اول، مجاہد اول، وہ ابو بکر صدیق ہے، جس کی کاوشوں سے 30,000 مسیلمہ کا ساتھی مارا گیا، جہنم واصل ہوا۔ اور اتنی بڑی قربانی صدیق نے دی جھوٹے مدعی نبوت کو ختم کرنے کے لیے، فتنہ انکار ختم نبوت کو دفن کرنے کے لیے اتنی بڑی قربانی دی کہ 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ اور اس جنگ یمامہ میں جس کے ہاتھوں مسیلمہ قتل ہوا، یہ وہی بعد میں مسلمان ہو گیا وحشی، جس نے غزوہ احد میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے، حضرت وحشی رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہو گئے۔ انہوں نے، اور اس جنگ کے سپہ سالار، 2 سپہ سالار جب شہید ہو گئے جنگ یمامہ میں، پھر صدیق اکبر نے آرڈر جاری کیا
کہ اب میں اس لشکر کی کمان اس شخص کو دیتا ہوں جس کو رحمت کائنات نے سیف اللہ کہا، جس کو دنیا خالد بن ولید کے نام سے جانتی ہے۔ ملک شام کی زیارات پر جب میں گیا، حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کے مزار شریف پر حاضری کے لیے 60 میل کا سفر کر کے میں گیا۔ کہا یہ سیف اللہ ہے۔ سیف تلوار کو کہتے ہیں، اللہ کی تلوار۔ حضور نے فرمایا خالد جو ہے نا، یہ سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ کتنے غزوات میں، کتنی جنگوں میں شریک ہوئے، جنگ یمامہ میں شریک ہوئے۔ ان سے پہلے 2 سپہ سالار شہید ہو گئے، تو حضرت خالد تو شہید نہیں ہوئے، سپہ سالار رہے ہیں، سینکڑوں کو جہنم رسید کرتے رہے، مگر خود نہیں شہید ہوئے، کیونکہ حضور نے فرمایا خالد، وہ تو افسوس کرتے تھے حضور کیا میں شہید نہیں ہوں گا؟ فرمایا نہیں، تو تبھی موت جائے گا۔ آقا کیوں؟ میں اس سعادت سے محروم ہوں۔ فرمایا نہیں، تیرا لقب ہے سیف اللہ، اگر تجھے شہید کر دیا گیا، قتل کیا گیا، تو دشمن کہے گا میں نے اللہ کی تلوار کو توڑ دیا، وہ کہے گا ہم نے تو اللہ کی تلوار کو توڑ دیا۔ اس لیے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ظاہراً کسی جنگ میں شہید نہیں ہوئے، وہ تو بستر پہ انتقال ہوا ان کا۔ یہ سپہ سالار ہیں فتنہ انکار ختم نبوت کی سر کو بھی جنگ یمامہ میں۔ جب مسلمہ قذاب قتل ہو گیا تو جتنے اس کو نبی مان بیٹھے تھے نا، 1 لاکھ سے زیادہ لوگ اس کو نبی مان بیٹھے تھے۔ یہ حال ہے، گمراہی پہ کتنے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ آج کو تعجب ہے اگر کوئی گمراہ ہو جاتا ہے معاذ اللہ۔ انہوں نے کہا ہمارا جسے نبی مانتے تھے وہ تو قتل ہو گیا۔ خالد بن ولید نے فرمایا ہم نے تو اسے جہنم میں رسید کر دیا ہے۔ وہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، جو اس کا ٹھکانہ تھا پہنچ گئے وہ تو۔ لوگوں نے کہا اچھا جس کو نبی مانا تھا وہ قتل ہو گیا۔ بہت سے لوگ پھر بھی راہ راست پہ آئے، لیکن یہ سعادت ختم نبوت کے تحفظ کی کسے ملے؟ ابو بکر صدیق، خالد بن ولید رضی اللہ۔ جب مسلمہ قذاب قتل ہو گیا تو وحشی نیزہ لہراتے ہوئے آئے اور کہا یہ وہی نیزہ ہے جس سے میں نے خدا کی زمین پر بہترین انسان حمزہ کو میں نے شہید کیا تھا، آج میں نے اس کا کفارہ ادا کر دیا، اس کا کفارہ دے دیا۔ اسی نیزے سے جھوٹے مدعی نبوت کو فی النار قتل کر کے جہنم پہنچا دیا ہے۔ نیزہ وہی ہے، وہاں بہترین انسان کو میں نے قتل کیا تھا، شہید کیا تھا۔ اب خدا کی زمین پر بدترین انسان جو تھا، جھوٹا مدعی نبوت، اسے واصل جہنم کر دیا۔ سب سے پہلے ختم نبوت کا محافظ، پہلا محافظ، محافظ اول، تحریک تحفظ ختم نبوت کا قائد اول، مجاہد اول، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ۔ سجاہ نامی عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اسود انسی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ شاہد عادل ہے کہ جس نے بھی جھوٹی نبوت کا ڈھونگ رچایا اور نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور جنہوں نے اسے مانا، اس کے پیروکار ہوئے، امت نے بالاتفاق انہیں مرتد قرار دیا، اور بہت سے جھوٹے مدعی نے نبوت کو جہنم واصل کر دیا کہ ان کا وجود ہم خدا کی دھرتی پہ برداشت نہیں کرتے۔ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ۔ پھر پاکستان جب بنا تو یہ
ہندوستان کے ایک شہر قادیاں میں مرزا قادیانی خریدا گیا، انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم جو قوم کی زبان ہوتی ہے اسی میں کلام اتارتے ہیں۔ قرآن ہمارے آقا پہ نازل ہوا عربی زبان میں ہے، لیکن ہر نبی کے پاس جو وحی لے کر آتا ہے وہ تو جبریل امین ہے۔ مرزا قادیانی خود اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میرے پاس جو فرشتہ وحی لے کے آتا ہے نا، اس کا نام ہے ٹیچی ٹیچی۔ اس کی کتاب ہے میرے پاس، والد صاحب کے کتب خانے میں موجود ہے، حوالہ انڈر لائن، مرزی کی اپنی لکھی، وہ انگریز تھا۔ اور وہی کیا آتی تھی، کہتے ہیں مجھے رات کو وہی آئی ہے، آئی لو یو، آئی لو یو، کتاب میں لکھا ہے یہ رات کو وہی ہے۔ اور ایک وہی اور آپ کو سنا دیتا ہوں، ورنہ وہ اتنی خرافات ہیں وہ تو مسجد میں بیان کرنا ہی میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو زیب ہی نہیں دیتا، لیکن میں نے جب یہ پڑھا کتاب میں تو میں حیران رہ گیا کہ یہ ہے جھوٹا مدعی نبوت، ماننے والے بھی ایسے ہی ہوں گے۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں جے وجہ کون والے ہو وجہ کھان والے۔ ہاں، اس کا مکمل تعارف میں نے اس ختم نبوت نمبر میں دیا ہوا ہے۔ وہ پتہ ہے وہی کیا آئی ہے، بورچی خانے میں تھا نا، بیگم نے کہا او خبیث کیا کر رہا ہے یہاں، کہتا ہے مجھے رات کو وہی آئی ہے، یا ایھا النبیو بورچی خانے رہیو، یا ایھا النبیو بورچی خانے رہیو۔ اور ایسی ایسی اس کی خرافات ہیں، اس کو لوگ نبی مانتے ہیں۔ ایک یک چشم گل تھا، لوگ اس کے نبی مانتے تھے۔ نبی تو خوبصورت ہوتا ہے، حسن و جمال والا ہوتا ہے، یہ ماننے والوں کو کہہ رہا ہوں، ورنہ ہمارا تو بھئی ایمان ہے، حضور کے بعد کوئی پیدا ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارا ایمان ہے۔ ہمارے آقا فرما گئے انا آخر الانبیاء، میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں، وانتم آخر الامم، تم امتوں میں سے آخری امت ہو۔ اتنا ٹھوس و قطعی عقیدہ جس کا، ایمان سے اس کی جو اس کو الہام ہوتے تھے نا، اور وہی ہوتی تھی۔ وہ کوئی شریف آدمی نہ پڑھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ بیان کر سکتا ہے۔ کوئی شریف آدمی اتنی واحیات اور اخلاقیات سے آری اس کو وہی آتی تھی، معذر پڑھ پڑھ کے بندہ حیران ہوتا ہے۔ آئیے، یہ جب فتنہ مرزا دجال نے نبوت کا دعویٰ، پہلے اس نے کہا کہ میں مجدد ہوں، پھر اس نے کہا کہ جس عیسیٰ نے آنا تھا وہ میں ہی عیسیٰ ہوں، عیسیٰ بن مریم ہونے کا دعویٰ بھی کر دیا، یہ بھی کہا مسیح میں ہی ہوں جس نے آنا تھا، مجدد ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ چونکہ انگریز نے اسے یہ پودا لگایا تھا نا، پہلے مجدد ہونے کا دعویٰ کرایا، پھر مسیح ہونے کا دعویٰ کرایا، اور آخری وہ عرض جو اس نے کیا، اس نے کہا مجھ پر تو وہی آتی ہے، میں تو نبی ہوں معاذ اللہ۔ اب جب فتنہ اٹھا، خدا کروڑوں رحمتیں نازل کرے، تاجدار گولڑا شریف حضرت پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب گولڈی رحمت اللہ، آپ نے اس فتنے کا تعاقب کیا۔ کوئی ڈاکہ مارے، کوئی چوری کرے، اس کا پیچھا لوگ کرتے ہیں۔ تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب، سیدنا مہر علی شاہ رضی اللہ عنہ، وہ عظیم شخصیت جو اس فتنے کا پیچھا کیا، تاریخی دستاویز لکھی، آج بھی ملتی ہے کتاب، ہر عاشق رسول کے گھر میں ہونی چاہیے، سیف چشتیائی، یہ کتاب حضرت سیدنا مہر علی شاہ صاحب نے لکھی، قادیانی فتنے کے خلاف بے نقاب کیا مرزے کو کہ تم اسے نبی مانتے پھرتے ہو،
یہ تو انسانیت سے بھی آ رہی ہے۔ پھر میری سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل و محدث بلیلوی کا قلم چلا، ایسا قلم چلا، فتنہ قادیانیت کی نقاب کشائی میں اعلی حضرت اتنا کام کیا کہ ان کی زندگی کی آخری تصنیف جو ہے 1200 کتابوں کے مصنف میرے امام احمد رضا، باقی کتابوں کے علاوہ مرزائیت کے خلاف جو کتابیں لکھی ان میں سے آخری کتاب جو اعلی حضرت نے لکھی وہ فتنہ قادیانیت کی سرکوبی پر ہے۔ وقت نہیں میرے پاس میں تفصیل میں جاؤں، میں صرف نام تبرکن تیمنن بتانا چاہتا ہوں۔ کتاب کا نام دیکھیے ذرا، مرزائیت اور قادیانیت کے فتنے کے خلاف کام کرنے والی ہستیاں نمایاں۔ اعلیٰ حضرت کی زندگی کی آخری کتاب 1921 میں میرے اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا ہے، اور یہ کتاب لکھی الجراز الدیانی علی المرتد القادیانی۔ جراز الدیان اللہ کا اس میں صفت ہے، دیان، جراز الدیانی، جراز کہتے ہیں تلوار کو، خدائی تلوار، اور جراز الدیانی کا کیا معنی ہے؟ خدائی علی المرتد القادیانی، قادیانی مرتد کے سر پر خدائی تلوار، قادیانی مرتد کے سر پر خدائی۔ یہ لکھنے والا کون ہے؟ بریلی کا احمد رضا۔ اس ٹوٹی پھوٹی صفوں میں ایک درویش عالم تھا، ان کا نام نہ لیا جائے زیادتی ہوگی، میں ان کے مزار پہ حاضری دیتا ہوں، سکون ملتا ہے۔ کچھ ایسی شخصیات ہوتی ہیں، یہ مسجد کی عمارت کھڑی ہے، یہ شیشہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ پتھر نظر آ رہا ہے، کچھ ایسی بھی بنیاد میں اینٹیں ہیں جو آپ کو نظر نہیں آ رہی، وہ ساری مسجد کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ ان میں ایک نام مولانا غلام دستگیر نامی قصور کے رہنے والے غریب عالم دین تھا، جتنی کمائی تھی ساری کی ساری عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور قادیانیت کے فتنے کی سرکوبی کے لیے ساری پونجی گھر کی لٹا دی تھے۔ فتویٰ جاری کیا، مرزا قادیانی مرتد ہے، جو اس کو نبی مانے وہ بھی مرتد ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آج ان ہستیوں کے تاریخ پہ نام موجود ہے۔ حاضرین محترم، بڑے بڑے علماء نے کام کیا، ان میں بڑی بڑی ہستیاں، پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ، اور پیر مہر علی شاہ صاحب تو وہ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم تو مبالغہ کریں گے بھائی، فرمایا کاغذ قلم لے آؤ، 2 کاغذ لے آؤ، 2 قلم لے آؤ۔ مرزا بھی قلم کو کہے کہ لکھ اس کاغذ پہ، میں بھی کہتا ہوں جس کا قلم چلنے لگے گا وہ سچا، اس کا قلم سچا۔ آؤ نا سامنے میدان میں، پیڑ بھی چاہو، پیڑ بھی میدان چاہو، لاؤ کاغذ قلم۔ میں بھی قلم کو کہتا ہوں، تو بھی کہہ، دودھ دا دودھ، پانی دا پانی ہو جائے گا، نثارے ہو جان گے۔ آؤ میدان بچ۔ وہ گولڈا شریف سے درویش چلا، غوث الورا کا شہزادہ گولڈا شریف سے چلا، لاہور کی بادشاہی مسجد میں پہنچا۔ مرزا قادیانی لاہور آیا ہوا تھا، لاہور۔ فرمایا قادیانیوں کو کہو لاؤ اپنے کو، وہ کانا جس سے نبی مانتے ہو لاؤ اس کو، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ کب آنا تھا اس نے؟
فرمایا میرے لیشا آ گیا ہے، اس کو آؤ۔ 24 جب دیکھا نہیں آ رہا، فرمایا 24 گھنٹے کے اندر اندر فیصلہ ہو جائے گا۔ پیر میرے علی شاہ صاحب نے فرمایا 24 گھنٹے کے اندر اندر۔ 24 گھنٹے ابھی نہیں پورے ہوئے تھے، بیت الخلاء میں غلاظت میں لچڑا ہوا موت کی آغوش میں چلا گیا مرزا، بیت الخلاء میں مرا ہو۔ آج بھی لاہور کے برانڈرتھ روڈ پر، جس کا نام آج نشتر روڈ لکھا گیا، آج بھی وہ بلڈنگ موجود ہے۔ میں جب گزرتا ہوں وہاں سے تو دیکھتا ہوں لکھا ہے یہ وہ بلڈنگ ہے جس میں مرزا آن جہانی موت کی آغوش میں گیا تھا، تو کہا اس کی بالائی منزل پر وہ بیت الخلاء ہے جس میں وہ مرا تھا۔ وہ پیر میر علی شاہ صاحب کی کرامت لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، عقیدہ ختم نبوت کو سچا اور واضح ہوتے ہوئے لوگوں نے دیکھا۔ مرزا مرا جب تو ریل گاڑی میں توڑی والا ڈبہ جو ہے اس میں اس کی میت قادیاں لے جائی گئی۔ یہ ہے اس قادیانیوں کا نبی۔ علماء کو سلام، مجاہدین کو سلام۔ دو تحریکوں کا اگر ذکر نہ کروں تو پھر آج کی محفل ادھوری رہے گی۔ 1953 میں 1953 میں لاہور میں تحریک تحفظ ختم نبوت چلی کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ سینکڑوں شہادتیں ہوئیں، سینکڑوں شہادتیں، لیکن اسلام کو جب بھی نقصان پہنچا، اسلام کا لبادہ اڑنے والے منافقین نے اسلام کو نقصان پہنچایا۔ منافقین نے بڑی زوردار تحریک چلی، قادیانی بڑے اعلیٰ عہدوں پہ تھے، سینکڑوں میں نے لفظ بولا ہے، ورنہ میگزین اٹھا کے دیکھے اس میں ہزاروں کے لفظ لکھے۔ بڑی شہادتیں ہوئیں، آخر غداری کی گئی، تحریک کو ناکام بنانے کے لیے اندر سے ہی لوگ خریدے گئے، نمازی خریدے گئے، تسبیحاں پھیرنے والے خریدے گئے۔ اور کیا ہوا؟ یا رسول اللہ کہنے والوں، تمہارے مسلک کے دو چوٹی کے عالم، علامہ عبدالستار خان نیازی اور دوسرا نام جسے کوئی جانتا ہی نہیں، میں ان کی زیارت بھی کرتا تھا، ان کے پاس بیٹھتا بھی تھا، ختم نبوت کی باتیں بھی سنتا تھا، جیل میں جو ان پر بیتی وہ بھی سنتا تھا، لاہور کے شاہی قلعے میں انہیں جو جن صحبتوں سے گزرنا پڑا وہ بھی میں نے سنا۔ ان کا نام ہے سید خلیل احمد قادری۔ یہ کشمیری بازار میں ایک تاریخی مسجد ہے، مسجد وزیر خان۔ ان کے والد بھی وہاں خطیب تھے، ان کا وصال ہوا، پھر ان کے بیٹے وہاں خطیب ہوئے، سید خلیل احمد۔ 53 کی ختم نبوت میں آج لوگ باتیں کرتے ہیں علماء کے بارے میں، مشائخ کے بارے میں، 3 سال جیل میں رہے، 3 سال۔ اس ہستی کا نام علامہ ابو الحسنات سید محمد احمد قادری، جنہوں نے قرآن شریف کی تفسیر لکھی ہے، تفسیر الحسنات، مارکیٹ میں ملتی ہے۔ کراچی جیل میں کتنا عرصہ رہے؟ 3 سال۔ مینٹل ٹارچر دیتے ہیں جیل میں، تھانے میں جب لے جاتے ہیں نا پکڑ کر کے دینی رہنماؤں کو، تو بڑی ذہنی اذیت دیتے ہیں۔ مولانا کراچی جیل میں تھے، ان کے ایک ہی بیٹے تھے سید خلیل احمد قادری، جو والد کے وصال کے بعد ان کے صاحبزادے مسجد وزیر خان میں خطیب ہوئے تو ساری عمر وہی خطیب رہے۔ ان کی اولاد نہیں ہوئی سید خلیل احمد قادری کی۔
اپنے باپ کے ایک ہی بیٹے تھے. وہاں کراچی میں تحریک کے صدر جو تھے نا علامہ ابو الاسناد محمد احمد قادری، مجلس عمل تحفظ ختم نبوت کے صدر تھے. وہ جیل میں چلے گئے، 3 سال رہے جیل میں. تو جیل میں ایک مینٹل ٹارچر دینے کے لیے ایک جھوٹی خبر دی کہ آپ کا اکلوتا بیٹا جو ہے خلیل احمد قادری، ان کو سزائے موت دے دی گئی ہے، پھانسی پہ لٹکا دیا گیا. مولانا نے سن کر جو جملے کہے نا، کہا اللہ ایک ہی تو نے دیا تھا، وہ تیرے نبی کی ختم نبوت پہ قربان ہو گیا. میرے 1000 بیٹے بھی ہوتے تیرے نبی کی ختم نبوت پہ قربان کر دیتے. یہ ہیں اہل سنت کے مقتدا. سن 53 کی تحریک کے تحفظ ختم نبوت مجلس عمل کے صدر، ان کے بھائی مفتی اعظم پاکستان علامہ سید ابو البرکات اعلیٰ حضرت کے شاگرد بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں. یہ ان کے بھائی ہیں. ان کا مزار شریف داتا صاحب ہے. داتا صاحب سلام کر کے باہر کی طرف نکلے تو اس طرف قبریں ہیں نا، ذرا سین میں آئیں گے برآمدے سے نکل کے تو پہلی قبر علامہ سید ابو الاسناد قادری کی ہے، مفسر قرآن کی، جنہوں نے 3 سال جیل میں گزارے. کہا ایک ہی بیٹا تھا، اللہ تیرا شکر ہے اس کی قربانی قبول ہو گئی. چند دن پتہ چلا بعد میں کہ نہیں، یہ خبر جھوٹی تھی. اب ہوا کیا؟ جیل سے جب مولانا آئے تھے، ان کی تصویریں اخبار میں آتی ہیں. تحریک پاکستان میں بڑا کام کیا قائد اعظم کے ساتھ. قائد اعظم کے ساتھ ان کی تفسیریں آتی ہیں تصویریں. 14 اگست کو بڑا بھرا ہوا چہرہ، خوبصورت جسم، توانا. لیکن جب جیل سے مولانا آئے تھے، ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گئے تھے، صرف ہڈیاں نظر آتی تھی. اور پھر جیل سے واپسی پر جلدی ہی آپ کا وصال ہو گیا. ان کے اکلوتے بیٹے تھے سید خلیل احمد قادری. انہوں نے خود مجھے سنایا کہ شاہی قلعے میں جب لے جایا گیا، میرے اوپر سام چھوڑتے تھے رات کو کہ کرو گے کام ختم نبوت کا. سام چھوڑتے تھے، فرماتے میرے اوپر، اور بڑی بڑی یہاں وہ میں بیان نہیں کر سکتا. فرماتے تھے میں یہ کہتا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ کی ختم نبوت کے لیے آیا ہوں، آپ میری شفاعت کر دیں گے تو میری یہ ساری تکلیفیں مجھے بھول جائیں گی. 2 شخصیتوں کو تحریک تحفظ ختم نبوت میں کام کرنے کی وجہ سے عدالت نے سزائے موت سنا دی. ایک علامہ عبدالستار خان نیازی، ایک سید خلیل احمد قادری. جیل کی کال کوٹھری، موت کی کوٹھری، پھانسی کی کوٹھری میں موت کا انتظار کر رہے ہیں. میں نے مولانا نیازی کے ساتھ ایک وقت گزارا ہے. مجاہد تحریک پاکستان، مجاہد تحریک ختم. میں نے سوال کیا کہ حضرت جب آپ کو عدالت میں سزائے موت سنائی گئی تو آپ کے اس وقت کیا کیفیت تھی؟ باڈی کی کیفیت کیا تھی؟ جسمانی کیفیت، ذہنی کیفیت کیا تھی؟ مجھے بیٹا کہتے تھے. فرماتے تھے بیٹا، عدالت میں جب فیصلہ سنایا گیا تو لکھا کہ عبدالستار نیازی کو پھانسی دے دی جائے اور پھانسی کا پھندا گلے میں ڈال کر اس کو لٹکا دیا جائے تا وقت کہ اس کی موت واقع ہو جائے. فرماتے ہیں جب میں نے سنا نا فیصلہ، ایک دم میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا. اندھیرا آ گیا نا تو ایک ہی لمحے میں سنبھل گیا، زبان سے بے ساختہ جاری ہو گیا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہان ہے. اللہ رب العزت کا کرم ہوا. سید خلیل احمد قادری اور جماعت اسلامی کے جو بانی ہیں مولانا مودودی، ان کو بھی سزائے موت کا فیصلہ ان کے حق میں بھی ہوا. یہ تینوں جیل میں لاہور میں کال کوٹری میں تھے. تو مولانا نیازی مجھے بتاتے تھے
کہ ہم صبح کوٹھی سے ہمیں نکالا گیا تو ایک سنتری دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا مولانا مبارک ہو، آپ کی سزائے موت عدالت نے ختم کر دی، آج آپ کی رہائی ہو جائے گی۔ فرمانے لگے میں تو آیا تھا حضور کی ناموس پہ قربان ہونے کے لیے۔ یہ ہمارے وہ اسلاف جن کی قربانیاں ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، سینکڑوں علماء، سینکڑوں مشائخ جنہوں نے جیلیں کاٹی، مار کھائی، اذیتیں سہیں۔ ایک مجلس میں سب کا تذکرہ ممکن نہیں، چونکہ یہ وہ نمایاں شخصیات تھیں جن کو ٹارگٹ کیا گیا، عدالت نے سزائے موت سنائی، اور پھر یہ تحریک ناکام ہو گئی۔ مولانا نیازی جب پکڑے گئے نا، جیسے میں نے کہا تسمیوں والے، ٹوپیوں والے، پگڑیوں والے نمازی، ایک مرید لے گیا مولانا کی گرفتاری کے لیے، پولیس چھاپے مار رہی تھی، قصور میں ایک مرید لے گیا مولانا کو، دوستوں نے فیصلہ کیا کہ آپ قصور تشریف لے جائیں، وہاں آپ ٹھہریں تاکہ ہم پولیس سے مذاکرات وغیرہ کرتے ہیں۔ اب جب وہ مرید کے گھر گئے تو اسی مرید نے تھانے میں جا کے اس نے کہا اگر میں مولانا کو گرفتار کرا دوں کتنے ملیں گے؟ انہوں نے لفافہ دے دیا، پیسے ڈال، اس نے لفافہ جیب میں ڈالا، کہا مولانا میرے گھر میں، مولانا کو گرفتار کرا دیا۔ تو مسکراتے تھے، مجھے کہتے تھے بیٹا وہی جو لے کے گیا تھا اسی نے پکڑوا دیا۔ جیل چلے گئے مولانا۔ بہت کچھ ہوا، تاریخ ایک داستان ہے۔ وقت گزرتا یہ تحریک ناکام ہو گئی، کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ پھر آج جس دن کی یاد میں ہم جمع ہیں، 1974 میں تحریک تحفظ ختم نبوت چلی۔ نشتر میڈیکل کالج، ملتان کے طلباء کا ٹور، تفریحی ٹور، مری وغیرہ سیر کے لیے جا رہا تھا۔ چناب ایکسپریس چلتی تھی اس زمانے میں۔ وہ نشتر میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ جب ربا اسٹیشن پہ پہنچے تو انہوں نے نعرہ لگایا ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت نعرہ لگایا جب، تو قادیانیوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ٹرین جا چکی تھی۔ اب یہ ٹور سے جب قافلہ واپس آ رہا تھا، جیسے ہی ٹرین رکی نا ربوا اسٹیشن پہ، وہ بوگی جس میں نشتر میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ تھے وہ نیچے اتر کر نعرے لگانا چاہتے تھے، لیکن بوگی ٹرین کھڑی ہوتے ہی اس بوگی پہ حملہ کر دیا گیا، شدید زخمی کیا ان اسٹوڈنٹس کو۔ جب زخمی ہوئے تو جنگل میں آگ کی طرح خبر پورے پاکستان میں پھیل گئی کہ ربوے اسٹیشن پر قادیانیوں نے نشتر میڈیکل کالج کے طلباء پہ حملہ کر دیا ہے اور سزا دی ہے ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگانے کا۔ اب کیا ہوا حضرات شاہکوٹ والوں، پورے ملک میں تحریک چل گئی، اتنی زوردار تحریک چلی۔ میں تو اس وقت 8ویں کلاس میں پڑھتا تھا، 8ویں کلاس میں تھا، لیکن مجھے آج بھی وہ ایک ایک بات یاد ہے۔ حضرت محدث اعظم علیہ رحمہ کے بڑے شہزادے صاحبزادہ قاضی محمد فضل رسول سخت اذیتیں دی، جیل میں گرفتار ہوئے، پورے ملک میں گرفتاریاں ہوئیں اور پہیہ جام ہڑتال ہوئی۔ ہم سنتے ہیں کہ ہڑتال ہوگی، کل ہڑتال ہوگی۔ جو لوگ 74 کی تحریک جنہوں نے دیکھی ہے یا جنہیں یاد ہے ان سے پوچھئے، پہیہ جام ہڑتال ایسی تھی کہ کراچی کیماڑی کی بندرگاہ سے لے کر خیبر کی پہاڑیوں تک پورے ملک میں ایک سائیکل بھی روڈ پہ نہیں آئی تھی۔ سبزی، پان، سگریٹ کے کھوکھے، چھوٹی چھوٹی دکانیں، ٹائر پنچر لگانے والے مکمل بند، پوری قوم ایک ہو گئی۔ اور لاہور کی بادشاہی مسجد میں وہ عظیم کانفرنس ہوئی ختم نبوت۔ میں اگرچہ اس میں چھوٹا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے
اتنی عظیم کانفرنس تھی، جدھر دیکھیں سمندر سر ہی سر نظر آتا، انسانوں کو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا، ہر مسلک، ہر فرقہ، ہر عقیدے والا سب ایک اسٹیج پہ اکٹھے تھے۔ اور بادشاہی مسجد میں جب کانفرنس ہوئی، پورے ملک میں تحریک چلی، ایک ہی نعرہ تھا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، روز روز کا مسئلہ ختم ہو۔ پرائم منسٹر تھے ذوالفقار علی بھٹو، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اتنی زوردار تحریک چلی، اتنی زوردار تحریک چلی، حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے۔ اسمبلی میں مولانا شاہ احمد نورانی نے گفتگو کی، علامہ عبد المصطفیٰ الازہری نے گفتگو کی۔ یہ آج آپ سیاست میں ایک نام سنتے ہیں، مولانا فضل الرحمان، ان کے والد مفتی محمود MNA تھے، اور جتنے بھی مکاتب فکر تھے بلا امتیاز مسلک، پوری قوم ایک پلیٹ فارم پہ ہوئی، اور آخر اللہ رب العزت نے ہمیں وہ دن دکھایا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے جا کے علماء نے ملاقات کی۔ بھٹو صاحب نے دیکھا کہ پوری قوم ایک ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کام لینا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اسمبلی میں قرارداد لائیں، اور اسمبلی میں جب مولانا شاہ احمد نورانی MNA کھڑے ہوئے تقریر کے لیے، تو ایک ممبر نے بھی مخالفت نہیں کی، متفقہ طور پر پوری اسمبلی نے قرارداد پاس کر دی۔ لہذا آئینی اور دستوری طور پر 7 ستمبر 1974 کا دن تاریخ ساز دن قرار پایا، جب آئینی طور پر قادیانیوں مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا، مرتد قرار دیا۔ حضور کی ختم نبوت کا بڑے جشن منائے گئے، اور آخری سائن ہوتے ہیں نا پرائم منسٹر کے، اسمبلی نے جب پاس کر دیا، ذوالفقار علی بھٹو جب سائن کرنے لگے تو سائن کے لیے قلم کاغذ کے ساتھ مس کرتا ہے تو ایک دم سے قلم اٹھا لیتے۔ آج بھی میرے پاس وہ کتاب موجود ہے، کوثر نیازی نے لکھی ہے، اور لائن کٹ گئی، ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے اور لائن کٹ گئی۔ یہ 1977 میں 77 میں بھی ایک تحریک چلی تھی، جس کے نتیجے میں ذوالفقار علی بھٹو پھانسی لگے تھے۔ وہ تحریک چلی تھی 77 میں، اس کے مذاکرات ہو رہے تھے کہ وہ مذاکرات ختم ہو گئے، اور وہ کوثر نیازی اس پیپلز پارٹی کی حکومت میں منسٹر تھے مذہبی امور کے، انہوں نے وہ کتاب لکھی، پوری حکومت کی داستان کہ مذاکرات کیوں ختم ہوئے۔ کہا کہ مذاکرات چل رہے تھے اور لائن کٹ گئی، یعنی مذاکرات ختم ہو گئی۔ اس کتاب میں بھی لکھا ہے، جب بھٹو صاحب مرزائیوں کو اقلیت قرار دینے کی آخری دستخط کرنے لگے تو ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ مولانا یہ پھانسی کا پھندا ہے جو آپ میرے گلے میں ڈال رہے ہیں۔ میں اپنی تقریر کے آغاز میں ایک جملہ کہہ چکا ہوں، قادیانی یہودیوں کے ایجنٹ ہیں۔ بھٹو صاحب جانتے تھے، ذوالفقار علی بھٹو جانتے تھے، قادیانی مرزائی یہ بڑی مضبوط لوگ ہیں، یہ قادیانیوں کے ایجنٹ ہیں، یہ کام کرنے پر اور اسمبلی سے پاس کروانے پر یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے بھٹو صاحب نے کہا سائن تو میں کر رہا ہوں، اور لیکن یہ پھانسی کا پھندا ہے جس پر آپ سائن کروا رہے ہیں، یہ میرے سائن پھانسی کا پھندا ہے۔ پھر لوگوں نے دیکھا وہی ہوا کہ پرائم منسٹر کو پھانسی پہ لٹکایا گیا۔ 1974 کی اسمبلی میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ اس کی تفصیل اگر جاننا چاہیں تو جان رحمت کا ختم نبوت نمبر، اس میں پوری قرارداد جو اسمبلی میں پیش ہوئی تھی، پوری قرارداد کا متن میں نے نقل کیا ہے، اور جس عالم نے نیچے سائن کیے تھے ان سب کے نام بھی لکھے ہوئے، بلا امتیاز مسلک، کس عقیدے کا ہے، کس مسلک کا ہے، جس نے بھی ختم نبوت میں کام کیا ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں،
اور ہم نے ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے اس کتاب میں بھی ذکر کیا۔ اللہ کا شکر کہ حضور کی ختم نبوت کا تحفظ ہوا۔ اب آئینی طور پر قادیانی مرتد ہیں، غیر مسلم اقلیت ہیں، یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے جن ہستیوں کی کو بخشی، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور فرمائے، اور جتنے بھی شہدائے طریق تحفظ ختم نبوت ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، جنہوں نے جیلیں کاٹی، ماریں کھائیں، حضور کی ناموس کی خاطر قربانیاں دیں، اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو صلہ عطا فرمائے، اور جتنے حضرات آج کی محفل میں تشریف لائے اور جن دوستوں نے، حافظ محمد احمد ان کے ساتھیوں نے جس محبت سے صوفی امتیاز علی صاحب قادری کی اس روایت کو قائم رکھا، اللہ ہمارے ان سب بھائیوں کو جزا دے۔ آج چونکہ ان کا تیسرا سالانہ ختم شریف بھی ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، امتیاز علی صاحب کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں بلندی درجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا کچھ